الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك بالله ومن صام يرائي فقد أشرك بالله ومن تصدق يرائي فقد أشرك بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اور آپ ابھی ایام نحر سے گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کر کے نکلے ہیں. وہ قربانی جو نبی علیہ السلام کے صدقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بڑے فائدے رکھے ہیں. جیسا کہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی علامت نشانیاں قرار دیا ہے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہترائی ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کہ تم ان پر اللہ کا نام لو، یعنی اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو. اور ثواب سے مراد قطار کے آتے ہیں کہ اگر اونٹ زیادہ ہو تو ان کی قطار لگا لیجئے. جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی تھی، 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، نحر کیا تھا، اور باقی 37 کو حضرت علی کے ہاتھوں سے نحر کرایا تھا. نحر جیسے فرمایا فصلی لربک ونحر، نحر کہتے ہیں کہ اونٹ کا ایک پاؤں بالا جائے گا، فقط ایک پاؤں، اور خنجر کے ذریعے یا چھرے کے ذریعے اس کی گردن کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں سے اس کو نحر کیا جائے گا. یہ سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے، اور اس طریقے میں اس کو بڑی راحت ملتی ہے. تو اسی آیت کے اندر وہی فرمایا کہ اگر وہ قطار زیادہ ہے تو ثواب ان کی قطار لگا لیجیے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر وہ جس پہلو پر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس کے جو ہے اسے ذبح کر کے اس کے کیا کہتے ہیں پارچے بنا کر فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھائیے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ،
اور جو آدمی جو ہے صابرین ہے یعنی صبر کر رہے ہیں آپ سے سوال نہیں کر رہے ان کو بھی دیجیے، والمعتر اور بہت سے جو خود سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قربانی کا گوشت چاہیے ان کو بھی دیجیے، کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے اتنے بڑے طاقتور جانور کو جو تم سے قد میں بھی زیادہ ہے طاقت میں بھی زیادہ ہے لیکن اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اس کو کتنے آسانی سے اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے لعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں قربانی کے دور سے ہم گزرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق جیسی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے اس نے قربانی کا نذرانہ اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا ہے۔ بعض حضرات وہ تھے جنہوں نے پہلے سے جانور کو پالا اور اس کو پوسا اور اس کو کھلایا پلایا اور اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربانی کیا، بعض حضرات وہ تھے جو وقت کے وقت لے کر آئے اور ان کے ہاں تنگی تھی یا باندھنے کی جگہ نہیں تھی انہوں نے بھی اللہ کے جو ہے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم اس تمام جو ہے قربانی کے دور سے نکل کر اب ہم آئے ہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جانور کے گلے پر جو ہم نے چھری چلائی ہے جو اس کو ذبح کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سبق چاہیے؟ بھئی آپ نے قربانی کا جانور لے کر آئے، اس کو آپ لے کر آئے وہ آپ کے ساتھ آ گیا، آپ نے اس کو جہاں باندھا بند گیا، آپ نے جو اس کو کھلایا کھا لیا، سوکھا چارہ کھلایا سوکھا کھا لیا، گیلا کھلایا گیلا کھا لیا، جہاں چاہا باندھ دیا، آپ نے اس کو بیچنا چاہا بک گیا، آپ نے اس کو ذبح کرنا چاہا ذبح ہو گیا، آپ نے خود کھایا آپ نے کھا لیا، آپ نے چاہا بانٹ دو سب بٹ گیا، وہ ہر بات آپ کی مانتا رہا، ہر موقع پر اس نے جانور نے آپ کی ہر بات کو تسلیم کیا ہے، جیسے آپ نے اس کو چاہا اس کو رکھا، جبکہ آپ نے اس کو مجازی طور پر پالا، حقیقی پالنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ مجازی طور پر اس کو پالنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جانور نے آپ کی ہر بات کو مانا ہے، آپ نے اس کو جو ہے زندگی بھر پالا اور آپ نے بیچنا چاہا تو اس نے ذرا بھی ری ایکشن نہیں کیا، وہ بک گیا، جہاں چاہا چلا گیا، آپ نے دھوپ میں باندھا دھوپ میں بن گیا، چھاؤں میں باندھا چھاؤں میں بن گیا، اس نے ہر بات آپ کی مانی ہے۔ لیکن جو رب حقیقی طور پر ہمیں پالنے والا ہے، ہم تو مزاجی طور پر جانور کو پالنے والے تھے لیکن حقیقی پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ جو حقیقی طور پر ہم سب کا پالا نہار ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، ہم اس کی کتنی باتوں کو مان رہے ہیں؟ جانور تو ہر طریقے سے ہماری بات کو مانا ہے، ہم اپنے رب کی جو حقیقی طور پر ہمارا پالنے والا ہے ہم کتنی اس کی بات کو مان رہے ہیں؟ اس چیز پر اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی کن کن احکام کی کن کن شریعت کے جو ہے احکام کی قوانین کی جو ہے پاسبانی کر رہے ہیں اور کن کن چیزوں سے ہم روگردانی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے کہ جانور کے اندر تو میں نے جانور کے گلے پر تو میں نے چھری چلا دی، کیا میں نے اپنی انا کے اوپر بھی چھری چلائی؟ کیا میں نے اپنے تکبر کے اوپر چھری چلائی؟ کیا میں نے اپنے گھمنڈ کے اوپر چھری چلائی؟ کیا میں نے اپنی خواہشات اپنی نفس پرستی اپنی شہوت پرستی اور اپنی شہرت طلبی اور اس جو ہے غرور اور نخوت ان تمام چیزوں پر بھی چھری چلائی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہماری جو ہے ہم نے جانور پر تو چھری چلا دی اور اس کے باوجود ہمارے اندر غرور ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر حب جاہ ہے، ہمارے اندر جو ہے شہوت پرستی ہے، ہمارے اندر نفسانی خواہشات کے جذبے ابلتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہمارے اندر ابھی بھی جو کی تو ہے تو یہ قربانی نہیں ہے، فقط آپ کے سر سے ذمہ تو ثابت ہو گیا ہے، فرض ثابت ہو گیا ہے، لیکن حقیقی قربانی یہ نہیں ہے۔ حقیقی قربانی وہی ہے، اللہ یہی سبق دینا چاہتا ہے کہ جیسے تم نے جانور کے اوپر اپنی چھری چلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ہی کوئی حکم آئے کوئی پیغام آئے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے ہی قربانی کا جذبہ اور داعیہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔
یہ حقیقی قربانی ہے. ورنہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہم نے قربانی کی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی کر لی ہے, کسی نے اس کا بھنا ہوا گوشت کھایا, کسی نے اس کی شامل کباب بنائی, کسی نے اس کی ٹکی بنائی, کسی نے کچھ بنایا, مختلف طریقے سے ہم نے اس کو کھایا اور کھا کر برابر کر دیا. یہ قربانی نہیں ہے. اب ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہماری معاشرت کیسی ہے, بھائی بہنوں سے ہمارا رویہ کیسا ہے, ہم بات کی کتنی بات مانتے ہیں, ہمارا جو ہے سوسائٹی کے اندر ہم کیسے منہ کرتے ہیں, کس طریقے سے لین دین کرتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر جو ہے کیا ہے, ہمیں ان کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اگر ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوئی ہے تو قربانی کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے. ہم نے کھا پی کر اس کو برابر کر دیا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ قربانی کا جانور تو سوا ہو گیا ہے, اللہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے, لیکن ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے, ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ جیسے میں رب کے نام پر بلا چوچرا قربان ہو گیا, تم بھی جو ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر اسی طریقے سے جھکانے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا جب کوئی پیغام آ جائے, ہمارے نفسانی خواہشات, ہمارے جذبات کسی گناہ کو کرنے کے لیے کتنے بھی ابھر رہے ہو, لیکن ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے, ہمیں اس جذبے کو قربان کر دینا چاہیے. اس کا نام قربانی ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اور ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم نے رب کے سامنے جو قربانی پیش کی ہے, ہمارے دل کی کیا کیفیت تھی, کیا کنڈیشن تھی. بعض آدمی وہ ہے کہ جو اس میں مخصوص طریقے کا گوشت نکال کر اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں. حالانکہ اجازت تو ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے, آپ جہاں کا گوشت کھانا چاہے کھا سکتے ہیں, لیکن ہوتا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, لیلا مجنون کا واقعہ سنا ہوگا. لیلا جو تھی یہ اس کے بہت زیادہ عاشق تھے, چاہنے والے تھے. ایک مرتبہ اس نے اپنی کنیز سے کہا, ذرا جائزہ تو لوں کون سچا عاشق ہے اور کون جھوٹا عاشق ہے, جائزہ تو لے کر دیکھو. تو اس نے کہا, ایک پلیٹ لے کر جائیے, طباق لے کر جائیے, اور ساتھ میں ایک چھری لے کر جائیے. اور کوئی تو معشوق بیٹھے ہوئے ہیں, جو لیلا چونکہ امیر و کبیر آدمی کی لڑکی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, اس میں بہت زیادہ معشوق تھے. یہ جو مجنون بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا جائزہ لیتے ہیں. ان کے پاس جائیے اور یہ طباق دیجیے اور یہ چھری دیجیے کہ لیلا کو آپ کے بدن کے گوشت کی ضرورت ہے, لیلا کو آپ کے بدن کا گوشت چاہیے. تو جتنے وہ ڈھونگی عاشق تھے سارے کے سارے وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. اور مجنون جو حقیقی عاشق تھا, جس کا نام کتابوں کے اندر قیس لکھا ہے, اور یہ قیس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی. ایک واقعہ میرے کتابوں کے اندر پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن نے کہا, جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ کے اندر اختلاف چل رہا تھا کسی موضوع پر لے کر, تو انہوں نے کہا کہ کس کی جو ہے خلافت کس کو ملنی چاہیے. تو انہوں نے کہا نہ تو حضرت علی کو ملنی چاہیے, نہ امیر معاویہ کو ملنی چاہیے, اور کسے ملنی چاہیے کہ لیلا کو ملنی چاہیے. یعنی اتنا سچا وہ عاشق تھا کہ اسے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. تو جب مجنون کے پاس وہ طباق اور چھری آتی ہے تو اس نے کہا کہ لیلا سے یہ معلوم کر کے آئیے کہ بدن کے کس حصے کا گوشت چاہیے, کہ جس حصے کا اسے گوشت چاہیے میں وہی قربان کرنے کے لیے, اسے ہی پیش کرنے کے لیے تیار ہو. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے قربانی کری ہے, ہم اپنے رب کے حضور ہم نے کس طریقے سے قربانی کی ہے. ہر آدمی اپنے نفس کو ٹٹولے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, تو قربانی کا جو سبق ہے, جو پیغام ہے, ہر موقع پر ہمیں جو ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دینا چاہیے, اپنی انانیت کو مٹانا چاہیے. اگر قربانی کے بعد جو ہمارے اندر حسد ہے, ہمارے اندر کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرتوں کی آگ جل رہی ہے, کسی کے دکھ درد کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے دل کے اندر کسی انسانیت کی نہیں ہے, تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہم نے قربانی تو کر لی ہے, فقط ہم نے اس کا گوشت کھایا ہے, لیکن اپنی ان تمام امراض باطنہ پر ہم نے ان کو ذبح نہیں کیا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام چیزوں کو قربان کر دیں. یہی تو کہا گیا اس آیت کے اندر, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, کہ میری نمازیں,
میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا یقیناً ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں رب کی اطاعت ہمارے جو ہے مد نظر ہو؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں ہر کام کے اندر رب کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ جس کام سے رب راضی نہیں ہے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رب کی رضا ہر کام کے اندر مقصود ہونی چاہیے، محل نظر ہونی چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے رب کو بھی رب مان رہے ہیں اور پیروں پر جا کر ہم جو ہے چادریں بھی چڑھا رہے ہیں، ہم منتیں بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ توحید کہاں سے ہو گئی ہے؟ ہم تو دوسرے خدا کو خدا مان رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک رب کی ذات سے ہونے کا یقین کو اپنے دل کے اندر بٹھانا پڑے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہی سبق ہمیں یہ آیت دے رہی ہے کہ سب کچھ میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کے خلاف میں کچھ نہ کروں۔ یہ ہم جو ہے اسی طریقے سے ہم جو ہے دعائے قنوت کے اندر بھی روزانہ رب سے یہی تو کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، کہ میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے جو اللہ کے نافرمان ہے، جو فاسق و فاجر ہے۔ ہم جو ہے روزانہ رب سے عہد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم انہی لوگوں سے تعلق بناتے ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، وقت قلت ہے، ابھی جو ہے ایک بات یہ بھی بتانی تھی، بہت سے حضرات کو پتہ نہیں ہوتا، ایام منہیات بھی ابھی گزرے ہیں، یعنی پورے سال کے اندر 5 روزے رکھنا حرام ہوتے ہیں۔ آئندہ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے 4 روزے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ جو بقرعید کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، بقرعید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، اس سے اگلے دن کا، اور پھر اس سے اگلے دن کا، اور اسی طریقے سے اس سے اگلے دن کا بھی، یعنی کہ 4 روزے عید الاضحیٰ پر حرام ہے۔ بہت سی گھروں کے اندر مستورات ہوتی ہے کہ وہ جو ہے روزہ رکھنے کی عادی ہوتی ہے، تو ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ پر 4 روزے رکھنا حرام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صیامت ہے، آپ کھاؤ پیو، اللہ نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانا حلال کیا ہے، ورنہ سابقہ امم کے اندر حلال نہیں ہوتا تھا۔ آپ مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، قربانی کے گوشت کو نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے ان کو حلال کر دیا ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جس طریقے سے ہم نے اللہ کے راستے کے اندر قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے دل کے اندر جو ابھرنے والے جو ناجائز جو ہے جذبات ہوتے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، حسد ہے، ان تمام کو اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے، سب کو ذبح کر دینا چاہیے قربانی کے جانور کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان حضرات